ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس. ہم بات کر رہے ہیں ویسٹرن زائنسٹ اکنامک ماڈل کے حوالے سے، اس دور کے حوالے سے جب اقبال ماڈل لینن ہو یا اس کے تمام بڑے بڑے وہ تھنکرز اور فلاسفرز ہوں، مارکس ہوں، جنہوں نے کمیونسٹ اکنامک ماڈل تیار کیا، وہ سب بھی زائنسٹ یہودی تھے. اور مقصد ان کا یہ تھا کہ دنیا کو جغرافیائی طور پر بھی تقسیم کیا جائے اور آئیڈیولوجیکل پلینز پہ بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں انہوں نے انہی دونوں قوتوں کے درمیان کھیل کر دنیا پہ قبضہ اور کنٹرول قائم رکھنا تھا. یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلام ایک مذہب، ایک دین کی قوت کے حیثیت سے، ایک پولیٹیکل، ایک سیاسی قوت کی حیثیت سے، ایک اکنامک پاور کی حیثیت سے اور ایک ملٹری پاور کی حیثیت سے پریکٹیکلی ختم ہو چکا تھا. یعنی کیفیت یہ تھی کہ مسدس حالی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں الطاف حسن حالی جو رونا روتے ہیں اس بات میں امت کا کہ کوئی امت کا گرنا اور زوال دیکھے اس کا، تو اس حد سے بھی ہم گزر گئے ہیں کہ اس حد سے گزرنا کوئی دیکھے. یعنی انہوں نے جو شاعری اس میں کی اس حوالے سے وہ اتنی دردناک ہے. پھر علامہ اقبال نے جو پھر امت کے حوالے سے جو شاعری کی، جو دکھ کی، جو ان کی جو تکلیف اور علم کا عالم تھا، خلافت تباہ ہو چکی تھی، ہمارا پولیٹیکل مرکز ختم ہو چکا تھا، ہم کوئی ملٹری پاور نہیں تھے، ہم کوئی اکنامک پاور نہیں تھے، پوری دنیا میں غلام بنا لیے گئے تھے، اور اسلام آئیڈیولوجیکل تھریٹ کفر کے لیے اس وقت ان کے ذہن میں نہیں تھا. اور کفر کے اس نظام کو پوری دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے مختلف بت انہوں نے تراشنے شروع کیے. دیکھیے ہر دور میں کفر نئے بت بناتا ہے. خانہ کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طواف فرما رہے ہیں تو اس وقت بھی کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہر بت کسی نہ کسی قبیلے کے، کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کی نمائندگی کرتا تھا. بالکل آج کے دور کے آزر نے، آج کے دور کے بت تراشنے والوں نے بڑے بڑے بت تراشے. اور چونکہ یہ مسائل ایسے تھے کہ اس سے پہلے کبھی کسی امت کے مفکر کو، دانشور کو، مجدد کو ان سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا، کیونکہ یہ سارے 20ویں صدی کے بت تھے. اس میں کمیونزم ہو، اس میں کیپٹلزم ہو، اس میں ڈیموکریسی ہو، اس میں ڈکٹیٹرشپ ہو، اس میں نیشنلزم ہو، اس میں لبرلزم ہو، اس میں فیمنسٹ موومنٹس ہوں، وومنز لب کی موومنٹس ہوں، اس کے اندر فری پریس ہو، آزادی صحافت ہو، آزادی افکار ہو، حقوق نسواں ہو. یہ جس مرضی اصطلاحوں کے آپ نام لیں، یہ اصطلاحیں اس سے پہلے انسانیت نے بھی نہیں دیکھی تھی کبھی. اور مسلمان دنیا کے تمام دانشور، مفکر اس قابل ہی نہیں تھے اپنے زوال کے دور میں کہ ان سارے چیلنجز کا، ان بتوں کو اینالائز کریں، ان بتوں کو پاش کریں. یعنی سوچئے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ دجال کا اتنا بڑا فتنہ تھا. ہم دجال کے نظام کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ نظام ہے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے. اس فتنے میں اب ہر دور کے مجدد کا کیا رول ہوتا ہے؟ مجدد کا رول یہ ہوتا ہے کہ اپنے دور کے فتنوں کو اینالائز کرے، اپنے دور کو فتنوں کو آئیڈینٹیفائی کرے، ان کو ایک ایک رگ کو پہچانے، اس کے بعد اس کی تشخیص کرے، پھر اپنی قوم کو ان کا علاج بتائے کہ جو بت موجود ہیں ان بتوں کو کس طرح توڑنا ہے اور تمہارے پاس اس کا آلٹرنیٹ دوسرا راستہ اور حل کیا موجود ہے. اس وقت جب گھٹا ٹوپ اندھیرا اور تاریکی امت مسلمہ پہ چھائی بھی ہو، خصوصاً ہند کے مسلمانوں پہ، اس وقت حکیم الامت کا آنا، حکیم الامت اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ امت کے حکیم تھے. بہت بڑی بات. انہوں نے پوری امت کے وہ تمام فتنے جو پوری دنیا سے بارش کے قطروں کی طرح آ رہے تھے، ہم نے جن چیزوں کا نام لیا ہے، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ، کمیونزم اور کیپٹلزم، حقوق نسواں، یہ سارے بہت بڑے بڑے فتنے اور بت تھے اپنے وقت کے، اور مسلمان اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کو سمجھ پاتے. اب نتیجتاً ہو یہ رہا تھا کہ مسلمانوں نے بھی ان بتوں کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا. نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ، اپنی قومیت، لسان، زبان کی بنیاد پر، اپنی قومیت جو ہے وہ اپنی عصبیت کی بنیاد پہ، چاہے وہ نسلی عصبیت ہو، عرب اور عجم کا تصادم ہو، عرب اور ترک کا تصادم ہو، تو فارسی بولنے والے اور عرب بولنے والوں کا تصادم ہو، اردو بولنے والے عربی بولنے والوں کا اختلاف ہو. امت کو تقسیم کر دیا گیا تھا لسانیت میں، قومیت میں، جغرافیائی حدود میں، کیونکہ ظاہر ہے خلافت کو توڑ کے 40-50 ملک نکال دیے انہوں نے. اور بڑے بڑے مسلمان دانشور اور مفکر اس وقت پریکٹیکلی یا نابینا ہو گئے یا ڈیزل ہو گئے، ان کو آنکھیں چکا چوند ہو گئی اس کی مغرب کے اس معاشرے سے، اس پوری تہذیب سے جو اتنی خوبصورت رنگوں میں ان کے سامنے آ رہی تھی، اور اتنے زیادہ کفر کے روپ، اتنے بت موجود تھے. یقین کیجئے 20ویں صدی کے آغاز میں بھی پوری دنیا میں 360 بت بنا کے رکھ دیے گئے تھے، اور اقبال آئے تھے ان بتوں کو پاش کرنے کے لیے. زید صاحب، اقبال آئے تھے ان بتوں کو پاش کرنے، اور یہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد کی صورتحال کیا تھی. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا.